الرحمن الرحیم 7 بیٹوں کا مغرور باپ۔ آج میں آپ کو اس تلخ حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جن میں سر فہرست ہے عورت کو ذہنی مریض بنانا، بیٹے کو نفع اور بیٹی کو نقصان سمجھنا، بیٹے کے پیدا ہونے پر فخر اور بیٹی کے پیدا ہونے پر دکھ کا اظہار کرنا، اور لڑکیوں کو بہت سمجھنا۔ یہ کہانی جبران صاحب کی ہے جو پیشے کے اعتبار سے ایک حکیم تھے اور دور دور سے لوگ ان سے دوائی لینے آیا کرتے تھے۔ انہیں حکیمی ٹوٹکوں کی وجہ سے نے کچھ ایسی دوائیاں کھائیں جو ان کے بقول ان کے بیٹے پیدا ہونے کی وجہ بنی۔ حکیم صاحب کے ماشاءاللہ سے 7 بیٹے تھے اور جس دن ان کے گھر 7ویں بیٹے کی پیدائش ہوئی انہوں نے اپنے گھر میں ایک بڑی پارٹی کا انعقاد کیا اور وہ بہت خوش تھے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو فخر سے بتا رہے تھے اب ماشاءاللہ میرے 7 بیٹے ہیں، بس کچھ عرصے کی بات ہے، اس کے بعد میرے بیٹے ہی میرے کام کو سنبھالیں گے اور وہ وقت دور نہیں جب میرے 7 بیٹوں کی وجہ سے میری بہت زیادہ عزت ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہو گئے اور آج ان دونوں بھائیوں کے بچے جوان ہو گئے اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے۔ حکیم صاحب کی عمر ہو گئی ہے اور اب اس بڑھاپے میں انہیں نظر بھی صحیح نہیں آتا اور ان کا دل کا بھی مسئلہ ہے کہ ان کا کوئی بیٹا حکیمی کی دکان سنبھال لے، لیکن بدقسمتی سے بیٹوں کا بہت برا حال ہے۔ ایک بیٹا نشے کی لت میں پڑ چکا ہے، دوسرا بیٹا بدمعاشی میں قدم رکھ چکا ہے، تیسرا بیٹا روز لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور فراڈ کرتا ہے، چوتھا بیٹا ذہنی مریض ہے اور لوگ کہتے ہیں اس پر کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں۔ باقی 3 بیٹے پڑھے لکھے ہیں اور بے روزگار ہیں اور باپ کی حکیمی کوئی سنبھالنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دن حکیم صاحب دکان بند کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب وہ بالکل اس حالت میں نہیں کہ اپنی دکان سنبھال سکیں۔ جو رہی سہی تھوڑی بہت بچت حکیم صاحب نے کر رکھی تھی وہ ان کی بیماری اور علاج پر خرچ ہو گئی۔ اب حالات یہ ہیں کہ حکیم صاحب کے گھر میں فاقے ہیں اور وہ اپنے بیٹوں سے اور اپنی زندگی سے بہت پریشان ہیں۔ اب آتے ہیں شرافت صاحب کی طرف کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ شرافت صاحب کی 2 بیٹیاں CSS کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور 2 چھوٹی بیٹیاں برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ان کی آخری اور لاڈلی بیٹی پنجاب کالج کے فائنل سیمسٹر میں ہے اور ڈاکٹر بننے والی ہے۔ اور اگر آپ شرافت صاحب کے بارے میں پوچھیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور آج کل ایک سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں سے بہت خوش اور مطمئن ہیں، اور ان کی 2 بڑی بیٹیوں کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے کالونی میں ہر انسان شرافت صاحب سے بڑی عزت سے بات کرتا ہے اور آئے دن لوگ ان کے گھر اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور شرافت صاحب کو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ کر ان کے مسائل حل کروا دے، اور شرافت صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں جی کیوں نہیں، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ بس پھر کیا تھا، روتے رلاتے اور چلاتے اپنی قسمت کو کوستے حکیم صاحب کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ان کا جنازہ شرافت صاحب نے ادا کیا اور آخری رسومات پوری کی۔ دوستوں، ہمارے اس معاشرے میں ہم لوگ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور بیٹوں کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور نیاز بانٹی جاتی ہے، درباروں پر منتیں مانی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں ہماری یہ جاہل عوام، اور ایسے رشک کرتے ہیں جیسے بیٹا نہیں کوئی فرشتہ پیدا ہو گیا۔ میرے دوستوں، ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور لڑکیوں کو لے کر اپنی سوچ بہتر کرنی چاہیے، اور جب بھی آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو خوشی برابر کی ہی کرنی چاہیے، اور بس یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ آپ کے کو بیٹا دے یا بیٹی دے، بس اس کے نصیب اچھے کرے اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے راحت کا سبب بنائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔